کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ، بہت ہی دلخراش واقعہ. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایسے واقعات جو ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اپنے ملک میں جو رونما اب ہونے لگ گئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری گناہوں کی سزا ہے. ہم ایسے واقعات کی بالکل توقع نہیں کرتے. جس طرح کے واقعات جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں واقعہ جڑانوالہ کی، اور ہم اس کے ایکشن اور ری ایکشن دونوں کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے واقعات جو ہے وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمارے یہاں پہ مسلمان جو ہے یا اسلام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت دین ہے، وہ بہت ہی خوبصورت مذہب ہے. اس میں قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ ایسے واقعات کو رستہ دیا جائے. پہلے جو توبہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی بابت جو بات نکلی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کھلے الفاظ میں. وہ جو پادری کے بیٹوں نے اگر کیا ہے تو یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ان کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے. اس کے بعد اس سے ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا چلوں، جس کا میں بعد میں تفصیلی تھوڑی سی بات کا ذکر کروں گا، کہ اس سارے پروسیس میں تھوڑی سی نیگلیجنسی ہوئی، جس کی بنیاد پہ یہ تمام انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اسے بڑھاؤ ملا. لیکن چاہے جیسا بھی تھا، ادارے اپنے کام کرتے ہیں، انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، انہیں پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو احمقانہ حرکت اگر پادری کے بیٹوں نے کی ہے تو وہ تو کہہ لیں کہ وہ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوسری طرف بینگ اے مسلم ہمیں ایسی حرکت بالکل زیب نہیں دیتی کہ ہم بھی دوسروں کے مذاہب پہ اس طرح کے حملے کریں، ہم دوسروں کے گھروں پہ اس طرح حملہ کریں، ہم دوسروں کی عبادت گاہوں پہ اس طرح حملہ کریں. یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مسلمان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اسلام بہت خوبصورت دین ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہمیشہ. اب مان لیں فور دا ٹائم بینگ کہ اگر اس طرح کا توبہ نعوذ باللہ انسیڈنٹ وہاں پہ اکر ہوا، جس نے کیا اس کو سزا ملے نا. اب جنہوں نے نہیں کیا ان کیا قصور تھا؟ آپ نے ان کے گھر جلا دیے، آپ نے ان کی عبادت گاہیں جلا دیں، وہ بیچارے کھلے آسمان تلے جو ہے اپنے بچے لے کے بچیاں لے کے کھیتوں میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ ہمیں اس طرح کا درس نہیں دیتا. اس کی بھی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں پھر بات دہرا رہا ہوں، ایکشن کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہم اس کی بھی کھلے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سویڈن میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کی اگر مذمت کر سکتے ہیں، اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں، تو یہ اگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی بھی آواز اٹھانی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری سب سے مہذب کتاب جو ہے قرآن پاک ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم اس ایسے ایکٹ کو بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس کا جو ریئیکشن جس طرح آیا ہے وہ بھی غلط ہے. ہمیں بینگ اے مسلم
وہ بھی زیب نہیں دیتا. ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگ ہمیں بھی انتہا پسند کہیں گے. اس سے آپ جن نے یہ ایکٹ کیا ہے انہیں ذرا سوچنا یہ چاہیے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو انہوں نے آن سٹیک لگا دیا ہے، اپنے مذہب کو بھی، اپنے ملک کو بھی. پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی، پوری دنیا میں جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. آپ جب بھی کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو اب وہ کوئی آج سے 200 سال پرانا زمانہ نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی. اب تو بات جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. فوری طور پہ دنیا کا ریئیکشن آیا. آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز شروع ہو گئیں، اور ہم بھی بینگ اے پاکستانی بھی ہم نہیں چاہتے اقلیتیں یہاں پہ آزاد ہیں. ہمارے پرچم کے اندر اقلیت کا ایک آپ نے دیکھا کلر ہے، وائٹ کلر ہے. تو ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ملک بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آئینی طور پر بھی انہیں تحفظ حاصل ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے نے ایک انسان نے جو ہے وہ اگر جاہلانہ کام کیا ہے تو آپ بھی وہی جاہلانہ کام کریں. پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس طرح کے واقعات کو اس طرح کا ریئیکشن نہ دیا کریں کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے، ملک میں جو ہے وہ جلاؤ گراؤ والی سچویشن آ جائے. کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں. ہاں، اگر ادارے جو ہیں جن کی میں نے ابھی پہلے بات کی تھی، وہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی کہ آئی تھنک سو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا پولیس کی طرف سے، جس کی بنیاد پہ لوگوں میں ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہاں پہ اداروں کو، کہ اس طرح کی نوبت جو ہے وہ نہ آتی. کیونکہ لوگ جو ہے وہ اگریسو ہوتے ہیں لوگوں کے میسیجز کے اوپر، مطلب وہ لوگوں کے اکسانے کے اوپر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے اب، کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اعلان کیا. یہ ایسے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے فوری جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. باقی ڈیفینیٹلی اداروں کو بھی جو ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے ہوئے کچھ ٹائم آئی تھنک سو چاہیے ہوتا ہے. لیکن بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ کہ ویری انفارچونیٹ واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے بچائے رکھے. یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں. یہ اسلام کے اندر اگر کوئی اس طرح کی دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کسی مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے مذاہب کو عقیدت و احترام کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسروں کے جو مذاہب ہیں ان میں کوئی ایسی غلط حرکت کرنے سے بچائے رکھے، اور بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے لوگوں کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.